اللہ کی خدمت کرنا یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت سے، اس عمل سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے بندے بھی راضی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے راضی ہو گئے تو سمجھ آئے اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا۔ تو خدمت خلق بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں عطا کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کے کئی لوگ مالک ہوتے ہیں لیکن دل چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرما رہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا کہ جو مال ہم نے دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں دیں۔ اب اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، یتیم لوگوں کو، فقیر لوگوں کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کر دینا۔ ہاں، اگر کوئی کام میں پھنسا ہوا ہے تو اس کی مشکل حل کر دینا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کے مشکل کام کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے نا کہ میں اس کا کام حل کرواؤں گا، حضور نے فرمایا وہ حل ہو یا نہ ہو لیکن وہ نکلا ہے، اس کا بازو پکڑا، اس کے ساتھ کھڑا ہوا، سینے کے ساتھ سینہ لگایا۔ فرمایا کہ جب وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے نا، وہاں پہ پہنچتا ہے جہاں پہ وہ کام کروانا تھا، فرمایا وہ کام ہو گیا یا نہیں ہوا؟ حضور نے فرمایا جب وہ بندہ گھر آئے گا اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا، میں محمد بھی راضی ہو گیا۔ ہاں، اور ایک روایت میں آیا تھا کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ تو یہ کتنا سستا سودا ہے یار، ہم پتہ نہیں کس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ ہم تو اگر رات کو ہمیں نیند نہیں آتی یار 10 بندوں کی غیبت نہ کر لے، ہم تو یہ کہتے ہیں اچھا یہ ہوا نا، مصیبت میں پھنسا ہے نا تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھنسا ہے، اور یار پھنس گیا کوئی بات، اللہ کی طرف سے مصائب آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو اس قابل بھی تو بنایا نا کہ یار جاؤ میرے بندے کی خدمت کر لو، جاؤ میرے بندے کی مدد کر لو۔ ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خدمت خلق ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے کسی نبینا بندے کو 10 قدم پار کروا دیے، ہاں جی، اس کو سڑک پار کروا دی، اس کو گلی پار کروا دی، فرمایا جب وہ بندہ پار کروا کے پیچھے ہٹے گا نا، وہ خالی ہاتھ نہیں ہٹے گا، جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ ہاں، دیکھیں کیسے کیسے آسان طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو جہنم سے بچایا، جہنم سے بچایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، آپ مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے تھے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضور میری یہ پریشانی ہے، میں مصیبت میں ہوں، میرے ایک بندے کا قرضہ دینا ہے میں نے، تو وہ ہر روز میرے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، تو میں ماڑا سرکار، ہاں جی میں ماڑا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس سے دے دوں۔ اب حضرت عبداللہ فرمانے لگے ہاں بھائی میں خود بڑا ماڑا، ہاں پر میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پر میں حضور میں بڑی امید سے آیا ہوں، ہاں بڑی امید سے آیا ہوں، ہاں جی بڑی امید سے آیا ہوں۔ آپ فرمانے لگے اچھا، پھر آپ نے اس بندے کا، اس سائل کا بازو پکڑا اور مسجد سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ سائل کہنے لگا عبداللہ آپ بھول گئے ہیں لگتا ہے۔ آپ نے کہا کیا ہوا، کیسے میں بھول گیا؟ آپ نے کہا کہ آپ تو اعتکاف کر رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، مسجد کی حدود سے باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اے سائل مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ گیا، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مومن بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے، فرمایا اللہ اس کو 10 اعتکافوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا میرا تو ایک ٹوٹ رہا ہے نا، لیکن ادھر بھی دیکھو 10 اعتکاف کا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ تو انسانیت کی خدمت، اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ عبادت بہت بڑی عبادت۔ اللہ اپنے حقوق جو ہے وہ معافی دے سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق، اللہ اپنی مخلوق کے حقوق کبھی معاف نہیں کرے گا یار۔ ہاں، وہ بڑا بے نیاز ہے یار، مالک ہے، اس سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے کہ یا اللہ یہ کام کیے، نمازاں پڑھی، صدقہ خیرات کیتا یار، ساری زندگی تیرے حضور سجدہ ریز ہوندہ رہا، یا اللہ کرم فرما دے۔ نہ بھائی نہ، کسی کی جرت نہیں وہاں پہ اللہ کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے۔ ہاں، خیر یارہ و شر یارہ، وہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخش دیتا یار۔ وہ بخاری کی حدیث ہے نا، وہ عورت فحاشن تھی، ہاں بے حیائی کے کام کرتی تھی، ایک دفعہ اپنے کام سے آ رہی تھی، اس نے دیکھا ایک کتا جو ہے وہ پیاسا پڑا ہوا ہے، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس نے اپنا ایک بوٹ، شوز، جوتا اس نے اتارا اور کنویں کے اندر اس اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کے اس شوز کے اندر، بوٹ کے اندر پانی لیا اور کتے کو پلا دیا۔ ہاں، مر گئی، عرصہ ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل قدمی کر رہی ہے۔ کسی نے پوچھا خاتون تو بڑی فحاشن تھی،
تیرے تو کام ہی چنگے نہیں، تو نے تو اللہ اور اس کے رسول کی ساری زندگی مخالفت کی ہے، نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کیا، نوجوان تیری طرف رغبت کرتے تھے، آج جنت میں۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں مانتی ہوں، میں بد اخلاق تھی، بد کردار تھی، بد مزاج تھی، سارے کام میرے الٹے تھے، ہاں سارے سن لو میری ملت کے نوجوانوں، سن لو مالک بڑا بے نیاز ہے، ہاں جی بڑا بے نیاز ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ربا جو ہو گئی سو ہو گئی، ربا جو غلطیاں کوتاہیاں جو گناہ ہو گئے، حضور دا صدقہ، پانچ دن پاک دا صدقہ، مالک بڑا بے نیاز ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے دور کر دیا یار، کس نے دور کر دیا نا؟ اس نے پانی پلایا یار، پانی، کتے کو پانی پلایا۔ اس نے کہا میرے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ میں جنت میں جاتی، پھر کیسے پہنچی؟ اس نے کہا بس ایک عمل مجھے کام آ گیا، بس میں کتے کو، اللہ کی مخلوق کو پانی پلایا ہے، تو بس اس کی وجہ سے، ہاں جی اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ ہاں جی بخاری شریف حضور نے فرمایا یارو کتے کو پانی پلانے سے اگر انسان کو جنت مل سکتی ہے تو انسان کو پانی پلا کے جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے یار۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹپ لے کے اس جم شیری ڈالو، اس میں شوگر چینی ڈال کے پھر چوک میں جا کے یار ایک جگ ہی پکڑ لو یار، کوئی مسافر بھائی آ رہے ہیں ان کو پانی پلا دو، تو کتنی بڑی نیکی ہے یار، کتنی بڑی نیکی ہے۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ، ہاں آپ مر گئے، کسی نے پوچھا ہاں جی حضور بتائیں کیا بنا، اللہ نے کیا معاملہ آپ کے ساتھ کیا؟ آپ فرمانے لگے نہ پوچھ یار۔ اس نے کہا نہیں بتائیں۔ آپ نے کہا کہ یار اللہ نے مجھے اپنی پاک برگاہ کے اندر کھڑا کیا اور کہا کہ شیخ شبلی آج تجھے میں جنت دیتا ہوں، ہاں جنت دیتا ہوں۔ شیخ شبلی پوچھے گا نہیں کس بنیاد پہ جنت مل رہی ہے؟ مالک، ہاں نوکراں دا کی کام ہے مالک نو پوچھنا، ہاں جی نوکراں دا کی کام ہے، کمیاں دا کی کام ہے اپنے آقا نو پوچھنا کہ حضور یہ کیوں نوازیا جی سانو؟ ہاں شیخ شبلی علیہ رحمہ فرمانے لگے یا اللہ یہ تو تیری کرم نوازی ہے نا۔ فرمایا نہیں پھر بھی پوچھ تو صحیح۔ حضرت شیخ شبلی فرمانے لگے یا اللہ اچھا مجھے کیوں جنت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیخ شبلی تو نے نمازیں بھی پوری کی ہیں، تو نے حج بھی کیا، صدقہ خیرات بھی کیا، میرے حضور سجدہ ریز بھی ہوتا تھا، میری مخلوق کی مدد بھی کرتا تھا، زکوٰۃ صدقات ساری عبادات کرتا تھا۔ فرمایا شیخ شبلی میں نے تجھے ان عبادات کی وجہ سے جنت نہیں دی، یا اللہ پھر کیوں دی؟ فرمایا کہ شیخ شبلی یاد کر ایک رات تو سردیوں کے رات میں اٹھا تھا، ہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دروازے پہ پہنچا، کھولا، آگے ایک بلی تیرے دروازے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ فرمایا شیخ شبلی ہاں تجھے پیار آیا، میری مخلوق ہے نا، پیار آیا تجھے، وہ چادر جو تو نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی سردی سے بچنے کے لیے، شیخ تو نے وہ چادر اتاری اور اس بلی کے اوپر دی اٹھا کے کونے میں لگا دیا۔ فرمایا شیخ شبلی تیرے سجدوں سے مجھے مزہ نہیں آیا، تیرے حج سے مجھے مزہ نہیں آیا، تیرے روزوں سے مزہ نہیں آیا، فرمایا تیرے صدقہ خیرات سے مزہ نہیں آیا، پر شیخ شبلی جو مدد جو پیار تو نے میری اس مخلوق بلی کے ساتھ کیا نا، مجھے سب سے زیادہ مزہ اس پہ آیا۔ فرمایا اسی کی بدولت تجھے جنت دے دی۔ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں یار، جتنے ہیں یار اتنی کر لینا۔ یہ ضروری ہے کہ لاکھوں روپے لگا کے کسی کی مدد کریں گے، اور یار 10 روپے کیوں کہا تھا، 10 کی کر دے، 20 کی ہے 20 کی کر دے۔ ہاں اگر کسی کو پیار چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، آپ اس کا کام کروا سکتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں مصیبت سے، تو آپ ادھر کام کروا لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔